السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری۔ آواز اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے وائس آف دا ڈے میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں یہ جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، ایک پولیس کانسٹیبل اور اس کے بچے کو نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردی کے یہ نظر ہو گئے، اور یہ جو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں آج نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، جس میں آئی جی اسلام آباد اور آئی سی سی پی اور باقی لوگوں نے شرکت کی، اور یہ ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی گئی، اور کہا گیا کہ ہم قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور آپ کا بدلہ لیا جائے گا اور آپ کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر آئے دن یہ جو دہشت گردی کے واقعے رونما ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا عوامل شامل ہیں اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کو روکنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ موضوع بھی ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو سیاسی ہلچل ہے، خاص طور پہ جو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں بڑی زور و شور سے حصہ لے رہی ہیں، اور ایک گہما گہمی ہے، اور خاص طور پہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، اور کہا گیا کہ الیکشن وقت کے اوپر ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سوچ لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن کی طرف جایا جائے گا اور الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہی ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک سیاسی بہت بڑی کامیابی اور اداروں کی کامیابی ہے کہ آپ کے الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے، جو عوام کی توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اترنا چاہیے، اور تمام پارٹیوں کے لیے یکساں مواقع ہونے چاہیے۔ ناظرین، آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جس طریقے سے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف خوسا صاحب نے اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے آج آن لائن جلسہ بھی جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا، اور پورے پاکستان میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو آن لائن پلیٹ فارم سے جلسہ کیا جائے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ باقی پارٹیاں بھی آنے والے وقت میں اس کو فالو کریں۔ تو ناظرین، آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ جو دسمبر ہے، خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دسمبر جتنا سرد ہے، اور دسمبر میں جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم جو ہے وہ ہم مناتے ہیں ان کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے اندر جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی یہ بڑا ہی یادگار دن ہے، کیونکہ وہ اس میں کرسمس مناتے ہیں، اور 25 دسمبر کو وہ کرسمس ڈے بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو سقوط ڈھاکہ ہے، وہ بھی دسمبر کے اسی عشرے کے اندر سمجھ لیں کہ اسی مہینے کے اندر رونما ہوا، اور جو اے پی ایس کا سانحہ ہے جہاں پہ قیمتی جانیں، وہ معصوم بچے جو کہ معصوم پھول تھے، جو پاکستان کا فیوچر تھے، ان کے ساتھ جس طریقے سے ایک دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا، اور ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے اداروں نے، اور خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے اور قومی سلامتی کے اداروں نے ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہوئے، اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اس کے اوپر خاطر خواہ کارروائیاں بھی ہوئیں، اور دہشت گردوں کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی۔ پاکستان میں، پورے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے، دن بدن کوئی نہ کوئی آئے دن واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے۔ کہیں پہ ہمارے بارڈر کے اوپر یا بارڈر سے اندر جو ہمارے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو چن چن کے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دہشت گردوں کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ معصوم بچوں کو اور ہمارے جو جوان ہیں جو کہ ہماری قوم کی حفاظت پہ مامور ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے۔ آئے دن وہ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس سردی کے دنوں میں بھی یہ جو دسمبر کی راتیں ہیں، بڑی ٹھنڈی راتیں ہیں، اور یہ
ٹمپریچر کیونکہ نیچے چلا جاتا ہے تو کافی جو ہے وہ آپ جس طریقے سے سیاچن گلیشیئر کو آپ دیکھ لیں، باقی ارد گرد بھی ہمارے جتنے بھی بارڈر لگتے ہیں وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جوان دن رات چوکس وہاں پہ کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے اپنے ہی بھائی جب ہمارے ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے خدا نخواستہ پاکستان کے لیے غیر ضروری ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کمپین چلائی جاتی ہے، تو اس وقت وہ مائیں جنہوں نے اپنے لخت جگر، جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے الگ کر کے آپ کے لیے ان بارڈرز کے اوپر حفاظت کے لیے معمور کیا اور اپنی قوم کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں کہ اگر شہادت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ اس سے پہلے مینٹلی وہ تیار بیٹھی ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے اور ملک کے لیے مر مٹنے کو وہ بھی تیار ہیں، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ آلریڈی پہلے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ موقع ملتا ہے تو اس سے ضرور جو ہے وہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہ سرخرو ہوں گے اور اس میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کچھ نوجوان نسل اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی پارٹیاں اور کچھ ایسے عوامل بھی جو فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، فوج میں کوئی ایک شخص کا ادارہ نہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اس میں بے شمار لوگ شامل ہیں، اس میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں، اس میں وہ افیسر بھی شامل ہیں جن کی فیملیوں نے نسل در نسل اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، آج بھی وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی تنقید کرتے ہیں اس تنقید سے ہمارے ان فوجی نوجوانوں کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین بات تھی یہ دہشت گردی کے حوالے سے اور ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے۔ ہماری پولیس بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن ہر محاذ کے اوپر پولیس بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے اور قانون کے دفاع اور ملک کے دفاع کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے، اور جہاں پہ کوئی مشکوک اشخاص نظر آتے ہیں تو وہاں ان کو وہ روکتے ہیں اور روک کے پوچھتے ہیں۔ وہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائرنگ ان کے اوپر کھول دی جاتی ہے، براہ راست فائر کیے جاتے ہیں، اس میں ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین یہ ہمارے ملک میں جو یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے، جو شہادتوں کا سلسلہ ہے، یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اب ہماری جو سیاسی پارٹیاں، خاص طور پہ تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت الیکشن کی گہما گہمی میں مصروف ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ سیاسی بیانیے یا سیاسی نفرت پھیلانے سے ان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بیانیہ بنائے تو ملک کی قومی سلامتی کو مد نظر رکھ کے بیانیہ بنایا جائے۔ دیکھیں ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ملک آپ کا اپنا ہے، یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ آج ہم نے یہ ضرور فیصلہ کرنا ہے، یہ جو 8 فروری کا دن آ رہا ہے، اس دن میں ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اپنا ووٹ اس پارٹی کے پلڑے میں ڈالنا ہے کہ جو واقعی آپ نے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتی ہو اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کم کر سکے، اور خاص طور پہ جو اس وقت محروم پسا ہوا طبقہ، جو پسماندہ طبقہ ہے، ان کے حقوق کا بھی دفاع کر سکے۔ پاکستان آلریڈی کافی مسائل سے گھرا ہوا ہے، اس میں سیاسی پارٹیاں یہ ایک وید آپ کے لیے ایک سہارا ہے، ایک آسرا ہے کہ ان کے جو لیڈران ہیں، ان جو قائد ہیں، وہ آگے بڑھیں اور ملک کی جب باغ ڈور سنبھالنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور یہ سوچیں کہ یہ ملک جس نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو شہرت دی، جس نے آپ کو لیونگ سٹینڈرڈ دیا، جس نے آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ جہاں پہ آپ اگر ماضی میں جانتے ہیں تو آپ کیا تھے، آج آپ کیا ہیں۔ تو آج وقت آ گیا ہے اس ملک کا جو قرض ہے، اس عوام کا جو قرض ہے، اس کو اتارنا چاہیے، کیونکہ مہنگائی اور ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے، پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ آئے دن خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ چوری ڈکیٹیوں کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی وجوہات یہی ہیں، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھے گی تو اس طرح کے واقعے رونما ہوتے رہیں گے۔ پاکستان
خاص طور پہ میں اسلام آباد کی بات کروں گا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہماری جو پولیس ہے، جس طرح ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ پاکستانی پولیس یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے، لیکن آج ہم ضرور ان کو کریڈٹ دیں گے، ان نوجوانوں کو آج خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جو آگے بڑھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے ان عوام کی خاطر وہ قربان ہو جائیں تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو ہمیں ان کی فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو یتیم اور بے آسرا رہ جاتے ہیں۔ جب ان کا باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو ہمیں ضرور اپنے ارد گرد جھانکنا چاہیے، کیونکہ اگر اس شخص کی جو شہادت ہے یا اس کی جو موت ہے وہ کس وجہ سے ہوئی اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، وہ ملک و قوم اور ہماری حفاظت کے لیے اس نے اپنے جان کی قربانی دی، تو ہمیں بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا جو ہے وہ گلے سے لگائیں اور ان کے بچوں کے لیے مالی اور ویسے بھی ایک دلاسا دیں اور ہمارا جو پولیس کا مورال ہے اس کو ہائی کیا جائے۔ تو پاکستان میں خاص طور پہ اسلام آباد کی میں بات کر رہا تھا، پولیس نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، خاص طور پہ جو چوری ڈکیتیوں کے واقعات ہوتے ہیں اس پہ کافی زیادہ چوکس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے، اس سے مکمل ہمیں نجات ابھی تک نہیں ملی، لیکن مجھے امید ہے یہ جو ملک کے پاکستان ہے جس کی بنیاد 27 رمضان کو رکھی گئی، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر یہ وجود میں آیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے محفوظ رکھے گا اور تا قیامت یہ جو سبز حلالی پرچم ہے یہ قائم و دائم رہے گا۔ ہمارے اندر کا جو انتشار ہے، ہمارے اندر کی جو نفرتیں ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے مفادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سیاسی قائدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمیں جب بھی بات کرنی چاہیے تو ملک پاکستان کی کرنی چاہیے، ریاست پاکستان کی کرنی چاہیے۔ ریاست پاکستان ہو گیا تو ہم بھی محفوظ ہوں گے اور ہمارا فیوچر بھی محفوظ ہوگا۔ تو آج ہم سب کو مل کے ماضی کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، جس طرح سکوت ڈھاکہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کون سے لوگ شامل تھے، کون قصوروار ہیں، ان کو بھلا کے آج آگے چلنا چاہیے۔ آج یہ سوچنا چاہیے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، جس سے بھی ہوئی ہیں، ہم ان کو بھول کے آگے فیوچر میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو۔ اور ہمارے اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خاص طور پہ جو اپنی عوام کی خدمت ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اس کو مزید بہتری کے لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو انصاف مہیا کرنے والے ادارے ہیں، انہیں بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام ہے جو 20 سال سے 10 سال سے ان کورٹس کے اندر کیسز کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب ان کا فیصلہ آئے گا، اس نظام میں بہتری آنی چاہیے اور اس سسٹم کو تیز کیا جانا چاہیے تاکہ ان کو جلد سے جلد سستا انصاف مہیا ہو سکے اور ان کی جو پاکستانی نظام انصاف کے اوپر کچھ سوالات ہیں تاکہ وہ بھی ختم ہو سکے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں پاکستانی قوم کی بھی اور سب لوگوں کی کہ انشاءاللہ آج جس طرح وہ چیف جسٹس کا انہوں نے عہدہ سنبھالا ہوا ہے اور مختلف جگہ پہ وہ ایکٹیو بھی ہیں، تو وہ قانون کی جو اصل حکمرانی ہے وہ اس ملک میں ضرور قائم کریں گے، اور جو غلط فیصلے ہیں قانون کی روشنی میں ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور جو صحیح فیصلے ہیں ان کو قانون کی روشنی میں صحیح قرار دیا جائے گا۔ تو سیاسی طور پہ جو سیاسی پارٹی ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، اگر ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو تب بھی انہیں تسلیم کرنا چاہیے، اگر ان کے حق میں آتے ہیں تو تب بھی انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ملک کے اندر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اکانومی بالکل نیچے آ چکی ہے، ہمیں پانی کا آلریڈی جو ہے 2025 تک وہ ہمارے پانی کا جو آنے والے وقت میں ہے وہ کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ایگریکلچر کافی زیادہ ڈسٹرب ہے اس وقت، کیونکہ جو کھادوں کی قیمت ہے
اور کسان لمبی لمبی لائنوں میں جیسے کہ آئروس وہ کھادوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بلیک مارکیٹ میں وہ بک رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے تاکہ آپ کا ایگریکلچر جو آپ کی بیک بون تھی اس کو خدا نہ تباہ کریں، اور کسانوں کو آپ ریلیف دیں اور ان کے لیے سستی جو ہے نا وہ کھاد بھی اور باقی چیزوں کے اوپر بھی سبسڈیز اگر دینی پڑتی ہے تو ضرور دیں، تاکہ یہ ایگریکلچر کو آپ آگے لے کے جائیں گے تو ملک کی اکانومی دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس پاور سیکٹر کے اندر کافی کمی کا شکار ہے، کیونکہ ہمارا جو ہائیڈرو سسٹم ہے وہ تقریباً آنے والے کچھ عرصہ کے اندر تقریباً ختم ہونے کے نزدیک ہے، اور دوسرا جو سورس ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم پیٹرول یا باقی چیزوں سے جب اس کو ہم بجلی بنانے جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ ہمیں کافی زیادہ پڑتی ہے، تو ہمیں نیچرل سورس کی طرف جانا پڑے گا، ڈیم بنانے پڑیں گے، اور وہاں سے ہمیں اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا، اور اسی سے ہمیں پاور سیکٹر کے اندر بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔